على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو پروگرام ہے وہ اسلام کے نظام، معاشی نظام کی بنیادوں کے اوپر ہے، تو اس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم فرمانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی ہے اور شفاعت، دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تمہیں نجات مل جائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس بہت بڑا پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے اوپر 3 راتیں اس حال میں نہ گزریں کہ میرے پاس اس میں سے کوئی شے بچی پڑی ہو، سوائے اس کے جس سے میں کسی قرض دینے کے لیے رکھ چھوڑوں۔ الحمدللہ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادیں ہیں۔ جب ہم اسلام کے سسٹم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام کے جو مختلف نظام ہیں وہ کوئی علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام پورا ایک دین ہے، تمام نظام اس کے اندر انٹیگریٹڈ ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم معاشرے کے اندر اسلام کے معاشی نظام کو تو قائم کر لیں لیکن سماجی نظام جو ہے وہ خالصتاً جو ہے وہ غیر مسلمانہ ہو، یا ہمارے اوپر غلبہ جو ہے وہ کفر کا ہو، غیر مسلم قوتوں کا ہو، وہ قوتیں جو اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہتی، جو ملک کو، معاشرے کو دین کے مطابق نہیں گورن کرنا چاہتی، ان لوگوں کو غلبہ ہو اور ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ پورا کا پورا اسلامی ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ مختلف حیثیتوں کے اندر، یا آپ کہہ لیں کہ خانوں کے اندر کسی ایک نظام کو امپلیمنٹ کرنا اور دوسرے نظام سے منہ موڑ لینا، یہ ممکن نہیں ہے کسی بھی معاشرے کے اندر۔ تو اسلام زندگی کو ٹوٹیلٹی کے اندر دیکھتا ہے، یہ اس کے مختلف نظام ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں تو ہم معاشرے کے اندر بھی بحیثیت افراد ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹڈ رہتے ہیں۔ سماجی جو ہم کہتے ہیں، جس چیز کو سماج، معاشرہ، اس کے اندر ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اکیلے اکیلے کچھ لوگ ہوں اور اپنے اپنے کام کرتے رہیں، یہ بھی پاسبل نہیں ہے۔ جس طرح یہ پاسبل نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کھجور کا درخت لگائیں یا آپ ایک آم کا درخت لگائیں اور کہیں کہ اس آم کے درخت کے اندر اس کا جو جڑ ہے اور تنا ہے یہ تو میں آم کا رہنے دوں گا، لیکن اس میں جو شاخیں ہوگیں گی وہ کھجور کی ہو جائیں گی، یا کھجور کی جو شاخیں بھی جو ہے وہ آم کی ہوں گی لیکن اس میں جو پھل نکلے گا وہ کھجور کا نکلے گا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیونکہ یہ درخت جڑ سے لے کر پھل تک اور تنے اور شاخوں تک سب کچھ یعنی ایک ہی پھل کا درخت ہوگا، اسی طرح اسلام میں بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے کہ ہم بحیثیت دین اس کو کچھ چیزوں کے اوپر اپلائی کریں اور کچھ چیزوں کے اوپر اپلائی نہ کریں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ایک اس کی جڑ دوسرے کے ساتھ ملتی ہے، اس کا تنا اس کی شاخوں کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ اسی طرح یہ بات ممکن نہیں ہے کہ ہم ایک غیر اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہیں کہ یار یہاں پر جو سیاسی نظام ہے وہ تو ہم انگریزوں کا لیں گے لیکن جو معاشی نظام ہے وہ ہمارا خالصتاً اسلامی ہوگا۔ ایسا پاسبل نہیں ہے۔
تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ تم آدھے جزوی طور پہ یا جو پارشلی دین کے اندر داخل ہو، کچھ چیزوں تو تم کرو دین کے مطابق، تمہارا جو ہے وہ معیشت تو چلے کمیونزم کے اوپر اور تمہارا جو عقیدہ ہو وہ اسلام کے اوپر ہو. یہ چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں مطلوب کہتا ہے، یہ چیز پاسبل نہیں ہے. آپ کو دین کے اندر آنا ہوگا تو پورے کا پورا آنا ہوگا. اچھا، جب ہم کسی نظام کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص متعین شکل ہمارے ذہن میں آتی ہے. اگر ہم معاشی نظام کی بات کریں، اسلام کا معاشی نظام کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اچھا فلانا اس کی شکل ہوگی، یہ سٹرکچر ہوگا، یہ ڈھانچہ ہوگا. تو ایک بات بڑی بنیادی قسم کی سمجھنے کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے عرفان بھائی نے اور فیصل بھائی نے ہم سے بات کی اور تھوڑا ہم نے ڈسکس کیا، تو ہم نے اپنے اس لیکچر کا یا درس کا موضوع اسلام کا معاشی نظام نہیں رکھا، بلکہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادیں رکھا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں کوئی خاص اسٹرکچر آتا ہے، کوئی آرگینوگرام آتا ہے، کوئی اس کے جو ہے نا خاص اینٹیٹیز ہوتی ہیں. تو اگر ہم ان معنوں میں دیکھیں تو شاید معاشی نظام یا اسلام کا یہ اسلام جو جن چیزوں کو پروموٹ کرتا ہے وہ معاشی نظام نہیں بلکہ ان کی بنیادوں کو متعین کرتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اصول متعین کرتا ہے کہ جن کی بنیاد پر کوئی بھی معاشی نظام کھڑا ہو سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ اس کا اسٹرکچر 21ویں صدی میں مختلف ہو، 11ویں صدی کے اندر وہ مختلف تھا، اور جب سن 700 یا پہلی صدی ہجری کے اندر یا پہلی سمجھ لیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر اس کا اسٹرکچر مختلف ہو، لیکن اصول سیم رہیں گے. اسی لیے ہم نے آج اپنے جو درس کا موضوع رکھا ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادیں ہیں. دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی تغیر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے واضح احکامات دیے جو تا قیامت تبدیل نہیں ہو سکتے. مثال کے طور پہ شادی بیاہ ہے، طلاق ہے، وراثت ہے اور دیگر چیزیں. اس میں آپ پاکی ناپاکی ہے. آپ دیکھیں ناپاکی کے لیے تا قیامت اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ اس سے اگر آپ کو جو ہے وہ پاک ہونا ہے ناپاکی سے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. وراثت کے احکامات متعین کر دیے، شادی بیاہ کا طریقہ بتا دیا، طلاق کس طرح ہوگی وہ اس کی جو ہے نا وہ چیزیں بتا دی. لیکن کچھ وہ چیزیں ہیں یا کچھ ایسے نظام ہیں جن کے اندر ارتقا ہوتا رہے گا، اس کے تفصیلی خد و خال بتانے کے بجائے اللہ رب العزت نے اس کے اصول بیان کر دیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ بھی بحث ہوتی رہتی ہے کہ جو سیاسی نظام کیسا ہوگا اسلام کا، اسلام کے اندر جو ہے نا فلانی چیز نہیں ہے فلانی چیز ہے، اس پہ بھی بڑی بحث ہوتی ہے. لیکن اس کے اندر بھی یہ بات ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت راشدہ کے اصول بتا دیے، اور اس کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر کیسے جو ہے وہ آپ نظام بنائیں گے، سیاسی نظام ہو، وہ فی زمانہ اس کے لوگوں کا، اس کے سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے کام کرنے والے اس معاشرے کے لوگوں کے اپنے اپنے بنیاد کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس کی شکلیں تھوڑی بہت چینج ہو سکتی ہیں. یہی معاملہ معاشی نظام کے ساتھ ہے. کل کو جو ہے وہ اگر بارٹر سسٹم تھا، آج جو ہے وہ اس کے جگہ کوئی سکے آ گئے، کل کو جو ہے وہ اے ٹی ایم کارڈ آ گیا، پرسوں الیکٹرانک منی آ گئی. تو یہ شکلیں تبدیل ہوتی رہیں گی لیکن اس کے اصول وہی رہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہمیں جن کے بارے میں حکم دے دیا، ان کے لیے ہمیں ہدایات دے دی. تو ہمارا معاشی نظام بھی جو ہے وہ ان اصولوں کی بنیاد کے اوپر چلے گا، اس کی بنیادوں کے اوپر چلے گا جو اللہ رب العزت نے جس کا ہمیں حکم دیا ہے. یہ معیشت کیا چیز ہے یا معاشی نظام ہوتا کیا ہے، اس کو بھی پہلے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت انسان کو پیدا کیا تو اس کو دنیا کے اندر اتارا، اور دنیا کے اندر اس کے پاس اس کو کچھ جو ہے وہ دولت دی، یعنی کہ اس کو ریسورسز دیے، اور وہ ریسورسز اس کو اس کے کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے، دیگر چیزوں کے لیے اس کے لیے کافی تھے. یعنی اس نے دیکھا کہ جو چیزیں اس دنیا کے اندر میسر ہیں اس کو بآسانی اس کی پہنچ کے اندر تھیں، اور وہ ریسورسز جو ہے وہ استعمال کرتا رہا، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ یعنی 2 اور 2 4 کی طرح، اور اسکوائر کے اندر جب انسانیت جو ہے وہ بڑھتی گئی
اور ایک پاپولیشن ایک خاص تعداد کے اندر، تو پھر چھینا جھپٹی شروع ہوئی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ مقابلہ شروع ہوا، ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنا شروع ہوئے. تو پھر اس وقت پتا چلا کہ اس کے لیے کسی نظام کو وضع کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ریسورسز کو آپٹیملی ڈسٹریبیوٹ کرے، آپٹیمائز کرے انسانوں کے درمیان میں. تو ریسورسز کی ایسی ڈسٹریبیوشن کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کی بنیادی ضروریات کو پورا کر دیا جائے، یہ اسلام ایسے معاشی نظام کو کی بات کرتا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کہ دولت کہاں سے پیدا ہوگی، جنریشن آف ویلتھ، دولت کو کیسے جمع کیا جائے گا، ایکومولیشن آف ویلتھ، دولت کو کیسے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، اور پھر اینڈ یوزر اس کو کس طرح یوٹیلائز کرے گا، یہ یوٹیلائزیشن آف ویلتھ. یہ چیزیں اس کے اندر شامل ہیں معاشی نظام یا معیشت کے اندر. تاریخی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی کہ ابتدا کے اندر ویلتھ کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا. حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہاں پر جو ہے وہ زمین کے اوپر اتارا، لیکن ساتھ ہی ساتھ پھر جب اس کو اس کے سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات پیدا ہوئے، نمبر آف پاپولیشن کے اندر اضافہ ہوا، تو پھر انسان کو اس بات کی ضرورت پڑی کہ وہ ویلتھ کو جمع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ اختیار کرے، کوئی نہ کوئی ذرائع جو ہے اپنائے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جو سمندر کے قریب تھے انہوں نے جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنا شروع کی، مچھیرے کہلائے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کاشتکاری شروع کی، کسان کہلائے. کچھ لوگوں نے جو ہے وہ جانوروں کی گلہبانی شروع کر دی، وہ گلہبان کہلائے. کچھ لوگوں نے باغوں میں کام کیا، باغبان کہلائے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اپنے معاش کو پیدا کرنے کے لیے اپنے ذرائع جو ہے وہ بنانا شروع کر دیے. پھر اس کے بعد مزید تبدیلی آئی اور پھر نئے تقاضے، یعنی انسانیت جس ہسٹری سے گزری اس میں نئے تقاضے انسان کے سامنے آئے. تو پھر اس کو کیا ہوا کہ اس کو ضرورت پڑی آگ جلانے کے لیے. اس نے درختوں سے لکڑیاں کاٹنی شروع کی، لکڑہارے جو ہے وہ وجود کے اندر آئے. لکڑی کو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ریفائنڈ فارم کے اندر کوئی ٹیبل کرسی کے اندر تبدیل کیا گیا. تو بڑھئی جو ہے وہ آئے، کپڑے بنانا، لوہار، درزی، اس طرح کے جو ہے وہ نئے نئے پیشے آنے شروع ہوئے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر معیشت کے اندر یا دولت کی ڈسٹریبیوشن کے اندر اور دولت کے ٹرانسفر کے اندر پھر تھوڑی سی آپ سمجھ لیں کہ نزاکتیں آنی شروع ہوئیں، یا تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ پیچیدگیاں آنے شروع ہوئیں. اس وقت جب انسان نے آہستہ آہستہ ریسورسز کے اوپر اپنا تصرف جمانا شروع کیا، تو پھر انسان کو اس بات کی ضرورت لگی کہ یہ جو پیچیدگیاں آ رہی ہیں اس کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے. دوسرے طور پر یہ ہو سکتا تھا کہ مائٹ از رائٹ ہوتا، اور جس انسان کی زیادہ طاقت ہے، جس انسان کے اندر زیادہ اہلیت ہے، وہ چیزیں گریب کر لے اور دوسرے کو بھوکا ننگا چھوڑ دے. تو یہ اسلام نے اس چیز کو ایڈریس اس طرح سے کیا ہے کہ یہ بات ممکن نہیں ہے کہ یعنی صرف اور صرف ظلم اور زیادتی کی بنیاد کے اوپر، اپنے قوت کی بنیاد کے اوپر ریسورسز کو کسی ایک جگہ کے اوپر جمع کر لیں اور باقی انسانیت جو ہے سے سکتی اور تڑپتی رہے. ابتدائی انسانی سے میں نے آپ کے سامنے جیسے تذکرہ کیا کہ مختلف شکلیں جو لین دین کی رہی ہیں انسانی تاریخ کے اندر، وہ شروع میں بارٹر سسٹم تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی کو 1 کلو مچھلیاں دے دیں، اس کے بدلے کے اندر پھل لے لیے، پھل دے دیے، کپڑا لے لیا، درخت لکڑیاں دے دیں، کوئی جو ہے دوسری جنس لے لی. یہ سمجھ لیجئے کہ مختلف طریقے تھے ایک دوسرے کے ساتھ خریداری کے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لین دین کرنے کے. پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کر لیں کہ کوئی ایک خاص قدر کو مشترک کر لیں کہ یہ قدر ہوگی اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم جو ہے وہ چیزیں خریدیں گے یا بیچیں گے. تو اس کے اندر پھر یہ طے کیا گیا کہ ہم جو ہے نا وہ شروع میں سیپیاں جنہیں آپ کہتے ہیں، جو سمندر کے اندر صدف ہوتے ہیں، ان کو اس کا تعین کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اپنی خرید و فروخت کریں گے. درختوں کی چھالوں کو جو ہے وہ رکھا گیا اس کے لیے. پھر اور ترقی ہوئی، دھات پیدا ہوئی، دھات کے سکے بنائے گئے، سونے کے، چاندی کے اور مختلف.
لیکن پھر یعنی لوگوں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں بھی اس بات کے لیے کافی نہیں ہیں. مثال کے طور پہ سونے کے سکے ہیں تو وہ کافی نہیں ہے اس چیز کے لیے, یا چاندی کے سکے, کہ ہم ان کی بنیاد کے اوپر اپنی اکانومی کو چلا سکیں. اس کے لیے ہمیں مزید جو ہے وہ اس طرح کے کسی شے کی یا قدر کی ضرورت ہے. تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے وہ ضرورت پڑی کہ انسان جو ہے وہ پیپر منی کی طرف جائے. تو پھر جو ہے وہ پیپر منی یعنی کہ کاغذ کے پیسوں کو چھاپنا شروع کیا. اور پھر اس کے بعد ایک آخری جو ایوولوشن اس مت کے اندر ہمارے سامنے ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے دیکھا کہ پیسہ یا دولت جو ہے وہ ایک پلاسٹک کے کارڈ کے اندر ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے, جس کو ہم اے ٹی ایم کارڈ کہتے ہیں. اور اس سے بھی ایک اسٹیپ آگے اب جو ہے وہ کہیں نہیں ہوتی, وہ الیکٹرانک منی ہے. تو اس کے اندر یعنی بعض اوقات تو آپ کو اے ٹی ایم کارڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور آپ جو ہے وہ اپنی سمجھ لیں کہ لین دین کا کام کر لیتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر. تو اب آپ دیکھیے کہ بارٹر سسٹم سے لے کر جدید دنیا کی الیکٹرانک منی یا ڈیجیٹل کرنسی کو بھی اگر آپ اس میں شامل کر لیں تو اس میں شکلیں مختلف رہی ہیں ہر زمانے کے سسٹمز کی, لیکن ہر وقت اس بات کی ضرورت ضرور محسوس ہوتی رہی ہے کہ ان سارے سسٹمز کی کوئی سیٹ آف پیرامیٹرز ایسا ہو کہ جو اس کو گورن کرتا ہو, کوئی اس کی ایتھکس ہو, کوئی اس کے جو ہے نا پرنسپلز ہونے چاہیے. تو وہ پرنسپلز جو ہے اسلام کا معاشی نظام وہ فراہم کرتا ہے. تو اگر ہم یہ بات کریں کہ اسلام کے معاشی نظام کی بنیادیں کیا ہیں, تو ہمارے پاس جو ہے وہ جو اسلام نے اصول وضع کیے ہیں ان کے مطابق پہلی چیز جو اسلام ہمیں بتاتا ہے مال کے بارے میں, دولت کے بارے میں, وہ کیا ہے؟ وہ وہی آیت ہے کہ جو شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بقرہ کی, کہ انفقوا مما رزقناکم. یہ کانسیپٹ جو اسلام نے دیا ہے نا, دو اس مال سے جو کہ تمہارے پاس رکھوایا گیا ہے, تمہارے پاس امانتاً ہے, تمہارے تصرف میں تو ہے لیکن یہ تصرف امانت کے طور پر ہے. تو پہلا کانسیپٹ اس بابت جو اسلام ہمیں دیتا ہے کہ یہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے, بلکہ یہ اس ہستی کا ہے جس نے ہمارے پاس امانتاً رکھوایا ہوا ہے. اور بائی دا وے اس مال کے اندر یہ یعنی کہ یہ تو ہم ایک چھوٹی بات کر رہے ہیں کہ مال دولت, لیکن اس میں جتنی بھی صلاحیتیں ہمیں دی ہیں, جتنے بھی وہ چیزیں جو رسک میں آ جاتی ہیں, وہ ساری اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے امانتاً ہمارے پاس رکھوائی گئی ہیں. ہماری صلاحیتیں, ہمارا ذہن, ہمارا انٹیلیجنٹ ہونا, ہمارا جو ہے وہ کچھ چیزوں کو سوچنا, ہمارا انٹلیکٹ لیول, یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس امانتاً دیا گیا ہے. اور اس کو ہم اس راہ کے اندر ہی خرچ کریں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میری راہ ہے. تم ان چیزوں کو, اس رزق کو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, جس کے اندر صرف مال و دولت اور کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں, بلکہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دی ہیں, اس کو خرچ کرو اللہ کی راہ میں. یعنی ہمیں اپنی صلاحیتیں, اپنا مال, اپنی گاڑی, اپنا کمپیوٹر, اپنا لیپ ٹاپ اور اپنی ڈسکشنز, یہ ساری چیزیں خرچ کرنی چاہیے اللہ رب العزت کے راستے کے اندر. یہ ایک سمجھ لیجیے کہ گلوبل کانسیپٹ ہے اس کا. جبکہ اس کا جو خاص اس تناظر کے اندر جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جو مال, جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ پہننے کی صورت میں ہے, یہ سب کچھ اس کا ہے, اس میں ہمارا جو اپنا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو خرچ کرو کس کی راہ میں؟ اسی کی راہ کے اندر جس نے یہ مال تم کو دیا ہے. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یعنی ایک بات جو اس کے اندر خود بخود ایمبیڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ جس مال کے پیچھے تم حرص و حوث کرتے ہو, جس کے پیچھے بھاگتے ہو, اس کے لیے اپنے دل کے اندر قناعت پیدا کر لو. اب یہ قناعت کیا چیز ہے؟ قناعت کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور یہ امید کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آسمان سے رزق دے گا, بلکہ یہ ہے قناعت کے جس کے بارے میں ہم بہت سمجھ لیں کہ اپنی بات چیت کے اندر جو محاورہ استعمال کرتے ہیں نا, جو کہ حدیث ہے
کہ اونٹ کو باندھ کر جو ہے وہ ہمیں توکل کرنا چاہیے، وہ قناعت کرنا چاہیے. تو یہ معاملہ جو ہے رزق کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ہمیں لیس للانسان الا ما سعى، جو کچھ ہم جس کی بھاگ دوڑ کریں گے، جس کی کوشش کریں گے، وہی ہمیں ملے گا. حکایات کے اندر آپ نے ایک حکایت سنی ہوگی کہ ایک شخص جو اپنے بزرگ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جاتا ہوں میں کسی دوسرے شہر، اور وہاں جا کر میں اپنے روزگار کا سلسلہ جو ہے وہاں پر قائم کروں گا. جاتا ہے، رستے کے اندر بیٹھا ہوتا ہے درخت کے نیچے، تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک پرندوں کے بچے جو ہے وہ وہاں پر ایک گھونسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ بیٹھے ہوئے، اس کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے. تو دیکھتا ہے ایک دوسرا پرندہ جو کہ یعنی کہ جس پرندے کے بچے ہوتے ہیں وہ نہیں، بلکہ دوسرا پرندہ آتا ہے اور وہ اپنی چونچ سے اس کو دانا دیتا ہے ایک ایک کر کے. تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھیں جو ذات ان چھوٹے بچوں کو کھلا سکتی ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ انسانیت کو جو ہے وہ رزق دے. وہ واپس آ جاتے ہیں، واپس اپنے بزرگ سے ملتے ہیں، کہتے ہیں بڑی اچھی بات ہے تم نے یہ نتیجہ اس سے اخذ کیا، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم وہ پرندہ بنتے کہ جو دوسرے بچوں کو رزق دینے کا باعث بنے. تو کیا اچھا ہوتا کہ تم دینے والا ہاتھ بنتے، نہ کہ لینے والا ہاتھ. تو یہ قناعت کی سمجھ لیں کہ ایک سمت ہے، اپنا اپنا دیکھنے کا اس کے اندر جو ہے وہ پیمانہ ہے. تو اصل بات یہ ہے جس کو ہم نے شروع میں بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یعنی یہ زمین بنائی اور انسان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انف رزق ہمارے لیے بھیجا ہوا ہے. یعنی اس زمین کے اندر جتنا رزق کا پوٹینشیل ہے وہ اس تمام انسانیت آنے والے یعنی قیامت تک کی انسانیت کے لیے وہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع تمام جو ہے ہم پہنچائے ہیں اس دنیا کے اندر جو انسان کی ضرورت کے لحاظ سے کافی ہیں. لیکن یہ انسان کا اپنا ظلم اور زیادتی ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے کہ جو انسانیت کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ نے اکثر ایسی جو ہے وہ اسٹڈیز سنی ہوں گی، بلکہ یہ اقوام متحدہ کی بھی ایک اسٹڈی آئی تھی اس کے اندر. اس میں انہوں نے کہا کہ انسان جتنا یعنی کھانے پینے کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جتنا کھانا کھاتا ہے اس میں سے 30% کھانا وہ ضائع کرتا ہے. تو آج اگر آپ سمجھ لیں کہ جو بچے، جو بوڑھے، جو انسانیت جو ہے وہ بھوک سے مرتی ہے، وہ اگر آپ کل انسانیت کا کوئی فیصد نکالنا چاہیں، وہ 30% سے تو بہرحال کم ہی جو ہے وہ نکلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل کی موجودگی یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ وسائل کی تقسیم یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایک پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ سمجھ لیں کہ اس بابت بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ جو مال ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ امانتاً رکھوایا ہوا مال ہے. دوسری چیز جو اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم دولت کو تقسیم کریں. معاشرے کے اندر اگر ایک اسلامی ریاست قائم ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت کو تقسیم ہوتا ہوا رکھے. یہ نہ ہو کہ دولت جو ہے وہ کسی ایک جگہ کے اوپر وہ جمع ہو جائے، بلکہ اس کو تقسیم ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ جن لوگوں کے ہاتھ میں وسائل ہیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ وہ کون سے ایونیوز ہیں جن کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے. ایونیوز یہ بھی ہیں کہ آپ کے پاس بے تحاشا دولت تھی، آپ نے اپنے بچوں کی شادی کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لگا دیے. آپ نے دیکھی ہوگی نا، پچھلے ایک آدھ سال پہلے اس طرح کی جو ہے نا ویڈیو آئی تھی جس کے اندر بے تحاشا، یعنی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہو سکتی ہے دولت کو خرچ کرنے کی. لیکن جس بات پر ہمارا دین ہمیں ابھارتا ہے کہ دولت کی تقسیم کے حوالے سے سوچیں، جن لوگوں کے ہاتھ میں دولت ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایونیوز تلاش کریں کہ جہاں پر وہ دولت کو بامقصد کاموں کے اندر خرچ کر سکتے ہیں. اس میں وہ کام بھی ہیں جن کو آپ فلاحی کام کہتے ہیں، اور وہ کام بھی ہیں جس کو آپ خالصاً کاروباری کام کہتے ہیں. دونوں چیزیں معاشرے کے انصاف کے لیے، معاشرے کے اندر معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے بہت ضروری ہے.
تو یہ دوسرا نقطہ ہے کہ دولت کی تقسیم پر ابھارنا، یعنی دولت کو تقسیم کیا جائے، دولت کو ہمیشہ روا رکھا جائے۔ پھر تیسری چیز جس کے اوپر اسلام ابھارتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ حکومت، ظاہر دیکھیے جو بنیادیں، جو اصول بھی ہم بتا رہے ہیں، اس کا پہلا جو ایڈریس کرتا ہے اسلام، وہ ظاہر سی بات ہے اسلامی ریاست کے حکمران کو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ کہ جو اہل ثروت ہیں، جو اہل امر ہیں معاشرے کے اندر، وہ بھی ایکولی جو ہے وہ رسپانسبل ہیں۔ تو معاشرے کے اندر حلال، طیب اور باعزت روزگار کے مواقع پیدا کرنا، یہ بھی اسلامی ریاست کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کو اس بات کے جو ہے نا وہ مواقع پیدا کیے جائیں، ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ آپ کے پاس روزگار زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویلیبل ہو، اور وہ لوگ کہ جو آپ سمجھ لیں کہ پرائیویٹ کام کرتے ہیں، پرائیویٹ اپنا بزنس کرتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ جہاں ان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار پیدا کریں۔ آج کے معاشرے کے اندر، آج کے دور میں خاص طور پہ یہ جو ابھی پچھلا 4-5 سال گزرا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ہر کمپنی کے اندر، یہاں پر آپ دیکھ لیجئے اور پاکستان میں دیکھ لیجئے، دنیا بھر کے اندر دیکھ لیجئے کہ کاسٹ کٹنگ آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی جہاں 5 لوگ تھے وہاں اس سال 4 رہ گئے، حالانکہ 5 کی گنجائش، 5 کی ضرورت تھی، وہاں 4 رکھے ہوئے، پھر اس سال اس 4 کو بھی ختم کر کے 3 کر دیا گیا، اور 3 کی بجائے 2 کر دیے گئے۔ یہ چیزیں ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہیں، یہ اس کے بالکل الٹ ہیں کہ جو اسلام ہمیں جس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اگر ہم 5 لوگوں سے کام کروا سکتے ہیں تو ہم 6 کو بھی رکھیں۔ اور دیکھیے، کیونکہ یہ معیشت ایک پہیہ ہے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ معیشت ایک پہیہ ہے، جب آپ جو کچھ انڈکٹ کریں گے معاشرے کے اندر، وہ واپس آپ کی طرف ضرور آئے گا۔ یعنی ایک بزنس مین ہے جو اپنی کمپنی کے اندر 1000 امپلائیز کے بجائے 1100 امپلائیز رکھتا ہے، اور یہ معاشرے کا چلن بنتا ہے، تو یہ چلن الٹیمیٹلی اس بزنس کو ہی فائدہ دے گا، کیونکہ معاشرے کے اندر قوت خرید لوگوں کی بڑھے گی، تو لوگوں کے جو بزنسز ہیں لامحالہ وہ خود بڑھتے جائیں گے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اکانومی کا پہیہ ہے کہ جو بہتر چلے گا تو ان لوگوں کا ہی فائدہ ہوگا کہ جو تجارت کے مواقع پیدا کر رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ اسلام نے ارتکاز دولت، یعنی دولت کو ایک جگہ مرتکز کرنے کی صورتوں کو مشکل بنایا ہے، اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو کہا گیا ہے کہ وہ مال جو ذخیرہ اندوزی سے کمایا جائے وہ ملعون ہے، یعنی لعنت زدہ مال ہے۔ تو ذخیرہ اندوزی کی جو ہے نفی کی گئی ہے، اس کو روکا گیا ہے۔ پھر مونوپولی کو روکا گیا ہے، یعنی کسی ایک خاص شعبے میں مونوپلائز ہو جائے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ملک کے اندر جو جتنے بھی شوگر انڈسٹریز کے لوگ ہیں، صنعت کار ہیں، وہ اس بات کے اوپر ایکا کر لیں کہ جو چینی ہے اس کی مصنوعی قلت پیدا کرنی ہے، یا اس کو جو ہے وہ مہنگے داموں بیچنا ہے۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یا تو کسی ایک کمپنی کی مونوپولی ہو، یا پھر جتنے بھی پلیئرز ہیں مارکیٹ کے اندر وہ گٹھ جوڑ کر لیں اور وہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی مجبوریاں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو دونوں چیزیں، مونوپولی قائم ہو جانا کسی ایک پلیئر کی، اس سے بھی یہ بھی جو ہے وہ معاشرے کے لیے یعنی ٹھیک نہیں ہے معیشت کے لیے، اور ذخیرہ اندوزی کرنا کچھ خاص لوگوں کا، یہ خاص طور پہ پراپرٹی کی بزنس میں یہ ضرور ہوتا ہے، یہ بہت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ یعنی یہ جو ہمارے ملک میں اور کراچی کے اندر بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ کل تک جس چیز کی قیمت 60 لاکھ تھی، آج 1.5 کروڑ ہے۔ مطلب آپ دیکھیے کہ ابھی یعنی کل پرسوں ہی میں نے کسی سے پوچھا کہ کسی کو جو ہے وہاں پلاٹ چاہیے تھا، تو جو ابھی 4 مہینے پہلے جس کی قیمت 70-75 لاکھ تھی، وہ اب 1.5 کروڑ کا مل رہا ہے۔ یہ کہاں سے جو ہے وہ قیمتیں بڑھتی ہیں؟ یہ وہ پلیئرز ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مصنوعی قیمتوں کو بڑھانے کے اندر جو ہے اپنا کردار پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو آپ سمجھ لیں کہ مونوپولی، کسی ایک پلیئر کا جو ہے وہ چھا جانا، یا لوگوں کا آپس میں گٹھ جوڑ کر لینا، یہ دونوں اسی جو ہے وہ زمرے کے اندر آتا ہے۔ اور ارتکاز دولت
کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم وراثت بھی اسی پہلو کا ایک جو ہے وہ حکم ہے کہ جب یعنی انسان کی دولت جو ہے وہ مختلف لوگوں کے اندر تقسیم ہو تاکہ وہ سب لوگ اس کے اندر اپنا حصہ پا سکیں۔ پھر ایک چیز ہے پیسو دولت۔ یہ کیا چیز ہے؟ پیسو دولت کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ نے سونا خرید کے رکھ لیا، ہو سکتا ہے اس کی قیمت بڑھے نہ بھی بڑھے، لیکن وہ اب خرید و فروخت نہیں ہو رہا، تو یہ بہرحال ایک پیسو دولت ہے۔ اسی طرح یہ پلاٹس کی جو بات کی ہم نے، لوگوں نے اپنے یعنی شہری علاقوں کے الگ مسائل ہیں، دیہی علاقوں کے اپنے الگ مسائل ہیں۔ جو وڈیروں کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، آپ جا کر دیکھیے ایسے علاقوں کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس بہت بڑی بڑی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، وہ بیچ نہیں پاتے، وہ کہتے ہیں ہم بیچ نہیں سکتے ان کو، لیکن وہ زمینیں پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ پیسو دولت ہے، غیر فعال دولت ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے کو۔ تو ایسی دولت کو بھی اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے جو ہمارے دین نے ہمیں عشر اور زکوٰۃ کا نظام بنا کر دیا ہے، وہ اسی لیے ہے، یعنی 2.5%، 5%، 10%، 20%، مختلف چیزوں کے اوپر وہ چیزیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، ڈیپینڈنگ آن کہ وہ آپ نے کتنی محنت سے حاصل کی ہیں، اس کا یہ نظام، زکوٰۃ کا نظام، یہ اس چیز کو جو پیسو دولت ہے اس کو سب سے زیادہ روکتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے نظام کے حوالے سے انفارچونیٹلی اگر ہم بات کریں تو اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ کیا اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر زکوٰۃ کا نظام قائم ہے؟ کیا زکوٰۃ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنی روح کے حساب سے لی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب شاید آپ ہاں یا نہ میں دیں، لیکن اس کا جواب ہے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا تو بہت ساری نصیحتوں کے اندر ان کو یہ بھی کہا تھا کہ فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال میں زکوٰۃ جو ہے وہ بھی فرض کی ہے، جو ان کے تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَىٰ فَقِيرِهِمْ، جو ان کے امیروں سے لی جائے گی اور ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی، اور جب وہ اس کا بھی اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ لے لینا۔ یہ زکوٰۃ لینا، یہ زکوٰۃ کا نظام ہے کیا چیز؟ آج ہم اپنے جو ہے نا وہ کیلکولیٹر پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار اتنی زکوٰۃ ہوگی اور ہم اس کو جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ ابھی یہاں میں ریاض میں رہتا ہوں، یہاں سے 40 کلومیٹر، اب میں پرسوں ہی الجبیلہ کے مقام پہ گیا جہاں جنگ یمامہ ہوئی اور وہاں کے شہداء اس میں دفن ہے، 1200 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین۔ ابھی پرسوں ہی میں نے اس جگہ کا وزٹ کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایان سلطنت کو سنبھالا تو بڑے ہی مسئلے تھے، یعنی وہ اسلام کا وہ نازک ترین دور تھا کہ جو ڈیسائیڈ کرنے والا تھا فیوچر اسلام کا، اور اگر اس وقت کمپرومائز ہو جاتا تو شاید شکل بدلتی، لیکن ہمیں ایمان ہے ہمارا اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لوگوں سے لیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک طرف تھا وہ جیش جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا غزوہ موطا کے جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے، جیش اسامہ جس کو کہتے ہیں۔ ان سے کہا گیا کہ اچھا اس کو ابھی آپ روک لیں۔ انہوں نے کہا جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دے دیا، ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو روکنے والا؟ پھر مرتدین کا مسئلہ آیا، لوگوں نے جو ہے وہ پلٹ گئے، اسلام سے جو ہے وہ پھر گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا مقابلہ کیا۔ پھر جھوٹے مدعیان نبوت، ختم نبوت کے تحفظ کا مسئلہ آیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ اور پھر ایک چوتھا مسئلہ تھا، وہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، وہ مسلمان تھے کہنے کو، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا، یہاں تک کہ ایک رسی بھی اگر یہ روکیں گے تو ان سے وہ لی جائے گی۔ اب ذرا آپ سوچئے کہ اس سچویشن کو
آج کے معاشرے پر منطبق کریں پاکستان کے اندر، کتنے لوگ ہیں کہ جو حکومت کو زکوٰۃ دیتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن سے حکومت زکوٰۃ لیتی ہے؟ یہ اصل میں اسلام کا معاشی نظام کی بہت بڑی بنیاد یہ نظام زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ نظام زکوٰۃ کسی معاشرے کے اندر قائم ہو جائے تو یقین جانیے کہ اس کو فلاحی ریاست بننے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ نظام، اس کی روح ہی یہ تھی کہ یہ اس کی جو اوریجن تھی، اس کی جو سورس تھی وہ حکومت کی طرف سے پھوٹتی ہے۔ حکومت، حکمران یہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور پھر فلاحی ریاست کے قیام کے اندر جن لوگوں کو وہ نادار پاتے ہیں، جن لوگوں کو وہ مسکین پاتے ہیں، جن لوگوں کے جو ہے وہ دیگر مسائل ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اقامت دین کے کام کے اندر فی سبیل اللہ، ان سب مدات کے اندر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کس کو؟ اسلامی ریاست کے حکمران کو۔ بدقسمتی سے جو خلافت راشدہ کے بعد اور پھر جب مسلمانوں کے مسلسل زوال اور مغلوب رہنے کے بعد یہ جو شکل تھی ایتائے زکوٰۃ کی، وہ ہم سے جو ہے وہ مس ہو گئی ہے۔ تو اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اتنی بڑی بلیسنگ تھی اللہ رب العزت کی طرف سے اسلامی معاشرے کے لیے، یہ اسلام کے معاشی نظام کے لیے سب سے بڑا بوسٹر تھا، وہ ختم ہو گئی۔ تو آج ہم جو ہے نا اس کی وجہ سے کافی مسائل کے اندر مبتلا ہو گئے۔ تو یہ ارتکاز دولت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ تھا، پیسو دولت کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ یہ آپ سمجھ لیجئے کہ استحصال، معاشرے کے اندر جو استحصال ہوتا ہے دولت کا یا معیشت کا، اس کو روکنے کے لیے ایک سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ تھا۔ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے، اپنے مال کو جو ہے وہ حلال اور پاک کرنے کا یہ سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ تھا، اور اس ذریعے کو ہم بہت ہی پارشل، یعنی بہت ہی محدود پیمانوں کے اندر آج کل جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ پانچواں ہمارا نقطہ تھا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ دولت پیدا کرنے کے جو ذرائع ہیں ان کو پاک ہونا چاہیے، یعنی جنریشن آف ویلتھ کے ذرائع وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جس کے اندر معصیت ہو، جس کے اندر ناپاکی ہو، جس کے اندر حرام کاری ہو۔ مثال کے طور پہ وہ تمام ذرائع جو شرک سے ریلیٹڈ ہیں، وہ تمام ذرائع جس کے اندر ظلم ہے، بے حیائی ہے، جس کے اندر معصیت ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ مثال کے طور پہ منشیات فروشی ہے، منشیات فروشی کر کے اگر کوئی معیشت پھلتی پھولتی ہے تو وہ در حقیقت ایک پاک معیشت نہیں کہلائے گی، اور اسلام نے بھی اس چیز سے ہمیں روکا ہوا ہے۔ یا آپ کسی فرد کا استحصال کر کے اور وہ دولت کو جنریٹ کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کی صحت خراب ہو رہی ہے، کوئی ایسی فیکٹری آپ نے لگا لی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آئی سی آئی کا پی ٹی اے پلانٹ ایک کراچی کے قریب لگا ہوا ہے، اور کراچی سے کوئی میرا خیال ہے کہ یعنی کراچی کے مضافات ہی کہلائیں گے، تھوڑا سا بن قاسم سے آگے چلے جائیں تو وہ پی ٹی اے پلانٹ لگانے کے لیے آئی سی آئی مختلف ملکوں کے اندر گئی، اور انڈیا میں اور دیگر ممالک میں ان لوگوں نے منع کر دیا، کیونکہ وہ اتنی ہیزرڈس ہے کہ وہ انسانی آبادی سے اس کا کوئی ریڈیس تھا، اس کے اندر اس کا ہونا مناسب نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ یعنی ہمارے یہاں اس کو پرمٹ مل گیا اور کراچی کے قریب وہ فیکٹری لگ چکی ہے۔ اس کے سٹینڈرڈز بہت ہائی ہیں، سیفٹی سیکیورٹی سٹینڈرڈز ابھی بھی آپ جائیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے آبادی کے لیے، تو لیکن پھر بھی وہ وہاں پر لگ گئی۔ تو ایسی چیزوں کا بھی خیال کرنا کہ جس سے لوگوں کے یعنی کہ بہبود عامہ کے خلاف اگر ہو یا لوگوں کی صحت خراب کرنے کا باعث ہو، تو ایسے ذرائع کو بھی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ آپ شراب کا کاروبار کر رہے ہیں، آپ وہ کاروبار کر رہے ہیں جس کے اندر سود ہے، یہ ان سب چیزوں سے جو ہے منع کیا گیا ہے، اور دولت پیدا کرنے کے جتنے ذرائع ہیں جنریشن آف ویلتھ کے، ان کے لیے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ پاک ذرائع ہونے چاہیے، ناپاکی یا حرام کاری سے نہیں آنے چاہیے۔
تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ضمن کے اندر ایک حدیث بخاری شریف کے اندر آئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ مال اس نے کہاں سے لیا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے. یہ ایکسٹریم ہے اس بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ مشکل پیدا کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو بہبود عامہ کے خلاف ہے. لیکن یہ ایکسٹریم کیا ہے کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس میں شرک انوالو ہے، اس میں ظلم انوالو ہے، اس کے اندر بے حیائی ہے، اس میں زنا کاری ہے، اس میں شراب ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھے بغیر آپ اپنا صرف آپ کا جو فوکس ہے وہ مال کے جنریشن سے ہے، حلال ہو یا حرام، اس سے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اس کی ایک ایکسٹریم ہے. پھر یہ کہ اسلام استحصال کی تمام صورتوں کو ختم کرتا ہے. اچھا، استحصال یہ جو لکھا ہوا ہے نا، میں نے یہ اس کی اسپیلنگ ٹھیک نہیں ہے. استحصال کی اسپیلنگ میں ہے کہیں نہیں آتا جو اصل ہے، اور یہ بہت ہی غلط العام ہے. اس میں استحصال کے اندر تے کے بعد یہ اور حمزہ آتا ہے، استحصال. یہ استحصال جو ہے نا حاصل سے بنا ہوا ہے، یہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تو ایک چھوٹا سا نقطہ تھا. تو استحصال کی تمام صورتیں، استحصال کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اوپر زیادتی، کسی کے اوپر ناانصافی، کسی کو جو ہے نا وہ دبا کر کچھ حاصل کرنا. ان تمام چیزوں کو اسلام نے ختم کیا. اور سب سے بڑی چیز اس بابت کیا ہے؟ وہ ہے سود سے روکا گیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی وہ یہی ہے کہ ایمان والو، سود یعنی سود اضافے پر اضافے والا سود جو ہے وہ ختم کر دو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت جو ہے وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی علی الاعلان کہا کہ اب جو جتنا سود تھا وہ سب باطل ہو گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنی طرف سے چچا عباس کا جو سود ہے لوگوں پر وہ معاف کرتا ہوں. اور اس کو قرآن کے اندر اس کے متعلق بڑا ہی وعید آئی ہے کہ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسے اب ماں سے زنا کرنا، یعنی بہت ہی زیادہ اس کی جو ہے وہ اس کے متعلق وعید ہے. تو اس کا سب سے بڑا جو آپ سمجھ لیں کہ ایونیو ہے وہ سود ہے. یہ سود کیا کرتا ہے کہ لوگوں کا استحصال ہوتا ہے. لوگ کیونکہ مجبور ہوتے ہیں تو وہ لوگوں سے یعنی جب قرض لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اس کی دولت سے زیادہ یعنی اس کی ویلیو سے زیادہ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. اور اگر واپس نہ کر پائیں تو وہ بڑھتا رہتا ہے. اور اس کی مختلف جو شکلیں صورتیں ہیں جو کہ ہر صورت اس کی جو کم سے کم صورت بھی وہ استحصال سے پاک نہیں ہے. سٹہ بازی ہے، کچھ ایسی چیزوں کے اوپر جس کے آپ کو مقدرت نہیں ہے، جس پہ آپ قدرت نہیں رکھتے، ان پر سٹہ لگانا. یہ گیمز کے اندر بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں. رشوت ہے، جوا ہے. جوا ایک بہت بڑا اس طرح کا ایک سمجھ لیں کہ وہ ذریعہ ہے کہ جس سے آپ منٹوں میں کسی کی دولت کو ختم کر سکتے ہیں اور کسی کی دولت کو بڑھا سکتے ہیں. تو یہ چیز اور ذخیرہ اندوزی بھی اس کے اندر آ سکتی ہے جو ہم نے پہلے جس کا تذکرہ کیا. پھر ایک چیز جس کو اسلام نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ رضاکارانہ انفاق. ایک تو وہ چیز ہے نا جو زکوٰۃ ہے، نظام زکوٰۃ، اس کے اندر وہ چیز تو فرض کر دی گئی ہے کہ آپ اپنے سالانہ بچت میں سے 2.5%، کچھ جگہوں پہ 5%، کچھ پہ 10%، اور کچھ یہاں تک کہ 20% زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، فرض کی گئی ہے. لیکن اس کے بعد رضاکارانہ انفاق کی ترغیب دی گئی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. انفقو، تم انفاق کرو اللہ کی راہ کے اندر قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر تم کہو کہ کاش میں دوبارہ دنیا کے اندر آ جاتا اور پھر جو ہے نا وہ اللہ کی راہ کے اندر پیسہ دیتا. پھر یہ کہ مختلف جگہوں پر ہم سے کہیں غلطی ہو جاتی ہے تو ہم دم کے طور پر جو ہے کیا کرتے ہیں کہ وہ بکرے کو ذبح کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ بکرا ذبح کر کے کیا ہوتا ہے کہ ہم وہ ضرورت مندوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں. پھر یہ کہ ہمیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو تربیت دی وہ یہ کہ مختلف چیزوں کے اوپر غلاموں کو آزاد کیا جائے. جو غلام جو انسانیت کی سب سے بڑی تذلیل یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کا اپنا اختیار ختم کر دیا جائے. اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے رضاکارانہ انفاق کی ترغیب میں ایک یہ بات بھی شامل تھی کہ جب کوئی غلطی ہو، جب کچھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اس کے کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کر دیا جائے.
پھر صدقہ دیا جائے، مختلف مواقع کے اوپر صدقہ دینے کا حکم ہے، بیماری آ جائے، کوئی ناگہانی آ جائے، کوئی اور مسئلہ ہو تو اس میں صدقہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا النار ولو شق التمر، یعنی تم آگ سے بچو چاہے وہ تم کھجور کی ایک چھال کو دے کر ہی جو ہے وہ آگ سے بچنا چاہو۔ یعنی اتنا زیادہ ترغیب ہے کہ آپ انفاق کریں، اللہ کی راہ کے اندر جو ہے دیں، تاکہ آپ جو ہے وہ معاشرے کو اپنے مال سے، اپنی دولت سے فیضیاب کریں اور دولت کے اندر ایک توازن قائم ہو۔ اور پھر آخری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو مال کو سینچ سینچ کر جمع کرنے سے روکا ہے۔ وہ ہے نا کہ الذی جمع مالہ وعددہ، کیا کرتے ہیں اس کو، یعنی ایک تو یہ نا کہ گننا، یہ گننا ہے کیا اگر آپ کے پاس 5-10 والے نوٹ ہیں ان کو گننا ہے حرام ہے کیا، یا گننا ناجائز ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہر وقت اسی حرص کے اندر لگا رہے کہ آج میرے پاس 10 لاکھ ہیں، کل 15 لاکھ ہو گئے، پھر 20 لاکھ ہو گئے، تو وہ مال کو جمع کرے، سونے کو جمع کرے، چاندی کو جمع کرے۔ اور اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کیا وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اپنا سونا جو ہے وہ جمع کر کے رکھتے ہیں، کہ اسی سونے سے جو ہے اس کو جو ہے گرم کر کے پگھلایا جائے گا اور اسی سے ان کو داغا جائے گا، یہ عذاب آخرت والے دن ان کو دیا جائے گا۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے کہ اچھا کل کو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ڈراتا ہے، کس سے؟ فقر سے ڈراتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اس پیسے کو خرچ کریں۔ تو یہ شیطان ہے کہ جو ہمیں افلاس سے ہمیشہ ڈرا کے رکھتا ہے اور کہتا ہے کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آج یہ چیز جمع کر لو، آج جو ہے وہ تم مال جمع کر لو۔ حالانکہ مال کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے سورہ حدید میں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ کھیل اور دل لگی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی بڑھ جانا، ایک دوسرے کے ساتھ مال و اولاد کا کثرت کا مقابلہ کرنا، یہ کیا چیز ہے؟ کچھ نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت کرنا اموال اور اولاد کی، یہ کیا ہے؟ یہ کھیل اور دل لگی ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ تو ہے ہی دھوکے کی جگہ یہ دنیا کی زندگی۔ تو انسان کا کیا طریقہ کار ہے یا طرز عمل ہے اس کا؟ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، وہ سینچ سے، وہ روک روک کے جو ہے نا وہ رکھتا ہے اپنے، وہ چیزوں کو بڑھاتا رہتا ہے، کثرت کے اندر جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ صرف قبر کے اندر ہی گرتا ہے اور کچھ دوسرا کام نہیں ہوتا اس سے۔ تو وہ انسان کہتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ کیا ہے یہ مال؟ جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، باقی تو سب دوسروں کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ تو انسان کو یہ شیطان کہتا ہے کہ تم اس کو سینچ سینچ کے رکھو، کل بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، تمہیں کل بڑی جو ہے اس کے حوالے سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس مال کو خرچ کرو، اس کو انفاق کرو، اس کو جو ہے دوسروں کو دو، تمہارے دل کو چاہے تکلیف ہو، یہاں اس حد تک دو۔ تو یہ نوی چیز ہے جو اسلام کے آپ سمجھ لیں کہ معاشی نظام کی بنیاد میں سے ہے۔ تو اگر آپ دوبارہ دیکھیں ان 9 چیزوں کو، وہ کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے تصرف میں ضرور ہے لیکن وہ اللہ کی امانت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں دولت کی تقسیم پر ابھارا گیا ہے، دولت کو جمع کرنے سے روکا گیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے حلال، طیب اور باعزت روزگار زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے پیدا کیے جائیں، ارتکاز دولت کی صورتوں کو مشکل بنایا جائے، اور جو لوگ ذخیرہ اندوزی یا مونوپولی جیسے کام کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے، تعزیر جو ہے نا وہ ان کے خلاف کیا جائے۔ پھر یہ کہ پیسو دولت کو اللہ رب العزت نے روکا ہے اور زکوٰۃ کو جو ہے عام کرنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے۔ پھر یہ کہ جہاں سے دولت پیدا ہوتی ہے، جنریشن آف ویلتھ میں اس بات کا خصوصی جو ہے وہ خیال رکھیں کہ وہ پاک ذرائع سے جو ہے وہ دولت حاصل کی جا رہی ہو۔ استحصال کی تمام قوتوں کو، تمام صورتوں کو اسلام نے ختم کیا ہے، سود
رشوت، ذخیرہ اندوزی، جوا، سٹہ بازی سمیت تمام ایسے ایونیوز جہاں سے لوگوں کا استحصال ہو سکتا ہے، لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، ایسی تمام صورتوں کو جو ہے وہ ختم کیا گیا ہے۔ پھر بندہ مومن کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ مختلف مواقع کے اوپر انفاق کرے، اور یعنی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی، اور مختلف مواقع کے اوپر کفارے اور صدقے کی مد کے اندر بھی وہ انفاق کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بات کہ مال کو سینچ سینچ کر جمع کرنے سے روکا گیا ہے، کہ وہ انسان اپنا کوئی بہت امپائر بنا لے، کوئی بہت بڑا دولت مند ہو جائے، اس کے بجائے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی، اور خاص طور پہ جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں مختلف اپنی زندگی کو گزارنے کے، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پہ بھی، اس کو سمجھنے کی اور اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔